بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. अजीज़ान गिरामी, दोस्तों और भाइयों, सूरत बकरा की आयत नंबर 61 तक हमने इससे पहले तफसीर बयान की थी। अब आयत नंबर 62 से हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, बेशक लोग वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू और जो यहूदी हो गए, वन्नसारा तीन लोग, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इन तमाम में से जो भी ईमान लाए अल्लाह के साथ और आखिरत के दिन पर, व अमिल सालिहा और वो अच्छा अमल भी करे, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाएं, आखिरत के दिन पर ईमान लाएं और अमल सालिह करें, उन लोगों के लिए उनका अजर है इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम, और इन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और गमगीन होंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایمان والے، یہودی، نصرانی اور بے دین لوگ۔ 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرما کر اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اچھا عمل بھی کرے، صرف ایمان ہی کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح بھی کرے، تو ان میں سے جو بھی ایسے کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور یہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق 2 قسم کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہودیوں نے اور نصارہ نے یہ کہا تھا، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے چہیتے لوگ ہیں، اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور اسی دعوے کی بنا پر وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اور ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند گنتی کے دن ہی ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ صرف یہودی اور نصرانی ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہودی اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سمجھتے تھے، اور نصارہ جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے اپنے آپ کو چہیتے سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے کی اولاد ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کہ وہ اللہ کے بیٹے کی اولاد اور اللہ کے بیٹے کی امتی ہیں، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے اور اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو گویا ان کے یہودیوں اور نصرانیوں کے دعووں کا خلاصہ کیا تھا؟ خلاصہ یہ تھا اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، اپنے تعلق کی بنا پر اور اپنے رشتے کی بنا پر یہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو بڑا اجر دے گا اور یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ان کے دعووں کا خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان دعووں کے جواب میں یہ آیت نازل کی کہ دیکھو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ان 4 گروہوں میں سے کوئی بھی شخص من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ گویا یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے کی اولاد ہیں یا انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں اور اسی بنا پر ہم جنت میں داخل ہوں گے، تو یہ تمہارا دعویٰ بالکل باطل ہے، یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، سچا ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے اور وہی شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تو یہ روایت ہے سبب نزول کے حوالے سے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے متعلق، فارسی النسل تھے اور فارسی لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں، اپنی قوم کے لوگوں کے متعلق پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میرے قبیلے میں، میری قوم میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، سارے کے سارے آگ کے پجاری ہی نہیں بلکہ ان میں بڑے اچھے، بڑے نیک کام کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنانے والے، بڑے اچھی صفات کے حامل رشتہ داروں میں میری قوم کے لوگوں میں موجود ہیں، تو ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کر دی، وہ چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے وہ صابئ ہو، صابئ سے مراد صابئین بے دین لوگوں کو کہتے ہیں۔ اس صابئین کے لفظ میں اشارہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کی طرف
کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو یقیناً وہ جنت پہ جائے گا۔ یہ دو قسم کی روایات ہیں سبب نزول کے حوالے سے یا شان نزول کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر یہودی ہو یا نصرانی ہو یا وہ بے دین ہو، صابئ ہو، ان دونوں گروہوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بلکہ تینوں گروہوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، نہ مومنوں کے ساتھ، نہ یہودیوں کے ساتھ، نہ نصارہ کے ساتھ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے وہ، اور آخرت کے دن کو بھی مانتا ہے اور اچھے عمل بھی کرتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان نہیں لاتا اور آپ کی شریعت کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، تو وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس آیت سے ظاہری طور پر یہی مفہوم معلوم ہوتا ہے، ذہنوں میں یہ مفہوم آتا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی بے دین ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ کیا یہ مفہوم صحیح ہے؟ ظاہری طور پر یہی مفہوم ذہنوں میں آتا ہے، لیکن یہ مفہوم درست نہیں ہے، یہ مفہوم درست نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے جو یہودی تھے اور پہلے جو نصارہ تھے اور پہلے جو صابئین تھے، ان میں سے کوئی شخص اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تھا اور اچھے اعمال کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ جس وقت بھی وہ تھا اور اس وقت جو نبی تھا، اس وقت نبی کی جو شریعت تھی، کسی بھی نبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، یا کسی بھی نبی کی شریعت تھی اور وہ اس شریعت پر عمل کرتا تھا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو یہودی، جو نصارہ، جو صابئین جو بھی تھے، وہ اگر اللہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے اور عمل صالح بھی کرتے تھے اور اپنے وقت کے نبی کی شریعت کے پابند بھی تھے، تو یقیناً وہ جنت میں جائیں گے۔ اس میں تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے، اس وقت سے لے کر قیامت تک اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی بھی یہودی ہو، کوئی بھی نصرانی ہو، کوئی بھی صابئ بے دین ہو، کسی بھی دیانت کو وہ ماننے والا ہو، کسی بھی دین کی پیروی کرنے والا ہو، اس کے لیے صرف ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لاتا، جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، جب تک آپ کو نبی آخر الزمان تسلیم نہیں کرتا ہے، جب تک آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کی شریعت کے سامنے نہیں جھکاتا، اس وقت تک یہ تینوں چیزیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے والا ہے، کون ہے جو آخرت کے دن کے متعلق بتانے والا ہے، کون ہے جو عمل صالح کے متعلق امت کو آگاہ کرنے والا ہے کہ یہ عمل صالح ہے، اپنی زبان نبوت کے ساتھ یا اپنے عمل کے ساتھ، اور کون ہے جس نے یہ بتلایا کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ یہ تینوں چیزوں کے متعلق، اللہ کے متعلق، یوم آخرت کے متعلق اور عمل صالح کے متعلق جو شروط، جو تقاضے، جو حدود، یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے بیان کی ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک نہ تو اللہ پر سچا ایمان ہوگا اور نہ ہی آخرت کے دن پر سچا ایمان ہوگا، اور نہ ہی کوئی شخص عمل صالح کر سکتا ہے۔ عمل صالح کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنتوں کو،
اور آپ کے ارشادات گرامی کو اگر کوئی شخص اپنے سامنے نہیں رکھتا اور من مانی کرتے ہوئے عمل صالح کرتا ہے، اپنے گمان کے مطابق وہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، جب تک آپ کی سیرت کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، اور جب تک آپ کے طریقے اور آپ کی سنتوں کو آپ اپنے سامنے نہیں رکھتا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی شخص یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، میرے آنے کے بعد اگر وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، میرے اوپر اگر وہ ایمان نہیں لاتا، تو وہ یقینی طور پر قیامت کے دن وہ جہنم میں داخل ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو کوئی بھی شخص آج اگر یہ دعویٰ کرے نہیں یہودیت پہ کوئی شخص باقی ہے، یہودیت پر ایمان رکھتا ہے، تو ٹھیک ہے، ساتھ بسم اللہ، اور کوئی شخص اگر نصرانیت کو مانتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص مجوسیت پہ باقی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ صرف ایمان باللہ، اللہ کو ماننا چاہیے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا چاہیے اور عمل صالح کرنا چاہیے، تو اس کے یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کرنے والا ہوگا، لن يقبل منه، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قابل قبول نہیں اللہ کے ہاں اس کا وہ دین، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول دین ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا وہ دین قابل قبول نہیں، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ یقیناً خسارہ پانے والے اور گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہوگا۔ یہ ہے اس پہلی آیت کی تفسیر اور اس کا مفہوم جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب پھر سے خطاب ہو رہا ہے بنو اسرائیل کو۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو خطاب فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی درسوں سے ہم بنو اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور ان آیات کو پڑھ رہے ہیں۔ بنو اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ذرا وہ وقت یاد کرو، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو۔ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اور کس طرح لیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر کے، عین تمہارے سروں کے قریب کر کے ہم نے تم سے عہد لیا تھا۔ عہد کیا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ جو تورات ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ تورات، یہ تورات نہیں ہے کہیں آپ اس کو تورات نہیں سمجھ لو، میں ویسے اشارہ کر رہا ہوں۔ تورات کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کتاب تختیوں کی شکل میں اپنی قوم کو دکھلائی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں تورات دے دی، اور ان تختیوں میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ موعظۃ لکل شیء، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ اب یہ تختیاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہیں تورات کی شکل میں، ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، بنو اسرائیل نے دیکھا تو کہنے لگے، بڑی اچھی قوم تھی بنو اسرائیل، کہنے لگے یہ تو اتنے زیادہ احکامات ہیں، ہم تو نہیں عمل کر سکتے ان پر، ہم ان پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو بے شمار اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور ان میں کئی احکامات بڑے مشکل بھی ہیں، ہم نہیں عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رفعنا فوقکم الطور، ہم نے تمہارے سروں کے اوپر احد پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر بلند کر دیا۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ ہم جبل طور کو، احد پہاڑ کو ہم ان کے سروں کے اوپر اس طرح لے کر کے آئے جس طرح کے سائبان ہوتا ہے، چھت کی شکل میں پہاڑ جو ہے وہ بالکل ان کے سروں کے اوپر ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پہاڑ سروں کے اوپر آ گئے، اللہ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لو یہ تورات مضبوطی سے پکڑو اور ان پہ عمل کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس تورات کے اندر جو کچھ ہے اس کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، شاید تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اگر اس کتاب اللہ کی تلاوت کرو گے، اس کتاب اللہ پہ عمل کرو گے، اس کتاب اللہ کے احکامات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو گے، تو شاید تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے۔
تو یہ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنے کے لیے یہ پکڑو یہ تورات، ورنہ ابھی یہ طور پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر ہے، ابھی تمہارے اوپر گر جائے گا اور تمہارا نام تک، تمہارا وجود تک نہیں رہے گا، تم اس پہاڑ کے تلے آ کر تم دب جاؤ گے، پس کر رہ جاؤ گے، تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اس سے بہتر ہے وہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے تم اس کتاب کو لے لو۔ تو بنو اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید دی جاتی، کئی موقعوں پر اس طرح ہوا، اللہ کی طرف سے دھمکی آتی تو فوراً اپنے آپ کو جھکا لیتے، کہتے ٹھیک ہے اللہ مان لیا ہم نے۔ اس موقع پر بھی انہوں نے پختہ عہد کر لیا کہ اللہ ہم تیری اس کتاب پر، تورات پر عمل کریں گے، اور جیسے تو حکم دے گا اسی طرح سے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس طور پہاڑ کو ان سے ہٹا لیا، وہ آنے والا جو عذاب تھا جو ان کے بالکل سروں کے قریب پہنچ چکا تھا، اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے منہ موڑ لیا۔ اس کے بعد پہلے پختہ عہد کر لیا تھا، لیکن پھر تم نے منہ موڑ لیا، تم نے پیٹھ پھیر لی، اللہ کے اس حکم کو بھلا دیا، اللہ سے کیا ہوا پختہ عہد اس کا پاس نہیں کیا، اس کو پامال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، نہ ہوتا اور اگر اللہ رب العزت کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم سب کے سب خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس عہد شکنی کو بھی معاف کر دیا۔ یہ عہد شکنی جو انہوں نے پختہ عہد کیا تھا، اس عہد کو انہوں نے توڑا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کو بھی معاف کر دیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ اور اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کے ساتھ کسی بھی قوم کو عذاب سے بچا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کی ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی، وہ قوم اگر اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کی تلاوت کرے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ذکر کیے ان احکامات پر عمل پیرا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی طرف نازل فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اگر یہ قوم یعنی جن کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا، اگر یہ قوم اس کتاب اللہ سے انحراف کرتی ہے، اس کو مضبوطی سے نہیں تھامتی، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، تو پھر یقینی طور پر اللہ رب العزت کا عذاب ہی آئے گا۔ اور ایسا پچھلی ہم تاریخ کا جائزہ لے لیں، 1400 سال گزر چکے، 1432 سال گزر چکے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس کے بعد 1432 سال گزر چکے۔ اس پورے عرصے میں ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لے لیں، جب کبھی بھی مسلمانوں نے اس کتاب اللہ کو بند کر کے الماریوں کی زینت بنا دیا اور اس کتاب اللہ سے انحراف کیا، اس کتاب اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا اور اس کو اپنا دستور حیات نہیں بنایا، تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، آج مسلمان مختلف قسم کے عذابوں کو جھیل رہے ہیں، مختلف قسم کے عذابوں کو، مختلف قسم کی آزمائشوں کو، مختلف قسم کی مصیبتوں کو مسلمان جھیل رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس کتاب اللہ سے انحراف کے نتیجے میں، اس کتاب اللہ کو نہ پڑھنے کی وجہ سے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نہ ڈھالنے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج اس امت کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ امت مسلمہ کو اس کتاب کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم نے جان لیا، یہ خطاب بھی بنو اسرائیل سے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم نے جان لیا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مدینہ منورہ میں، اور یہ سورت مدنی ہے، سورت البقرہ سورت مدنی سورت ہے، جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت مدینہ منورہ میں بنو اسرائیل کے لوگ یعنی یہودیوں کے لوگ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی کو خطاب کر کے کہتا ہے لَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم نے جان لیا، الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ،
ان لوگوں کو تم نے جان لیا جو تم سے ہی تھے اور تم ان میں سے ہو. تم نے ان کو جان لیا جنہوں نے ہفتہ کے دن کے معاملے میں، ہفتہ کے دن کے متعلق جنہوں نے حد سے تجاوز کر لیا. جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا، زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف میں بیان کیا، اور پہلے ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ بستی جو سمندر کے کنارے پر آباد ہے. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ وہ سمندر کے کنارے پر بستی میں جو لوگ تھے، وہ لوگ کس طرح زیادتی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو منع کر دیا تھا کہ ہفتہ کے دن کو تم نے آرام کرنا اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ تجارت اور کاروبار کا کوئی بھی کام نہیں کرنا آپ نے، صرف اللہ کی عبادت اور آرام بس. لیکن اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتہ کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے منع کر دیا مچھلیوں کا شکار، اس دن مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر میں تیرتی پھرتی وہ ان کے سامنے آ جاتی، سینہ تان کے ان کے سامنے آتی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتہ کے علاوہ جو باقی دن ہوتے، ہفتہ کے 6 دن مچھلیاں نہیں آتی تھیں. یعنی جس دن مچھلیاں آتی ہیں اس دن اللہ کی طرف سے شکار کرنا منع، اور جن دنوں میں شکار کرنے کی اجازت ان دنوں میں مچھلیوں کا وجود نہیں، مچھلیاں نہ دارت. اب کیا کریں؟ اب ان لوگوں کے لیے آزمائش تھی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرتے، لیکن انہوں نے ایک ہیلا ڈھونڈا کہ سمندر کے کنارے پر ہی انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، کھائیاں بنا لی، اور ان کے لیے پانی کا راستہ چھوڑ دیا سمندر کے پانی سے. ہوا یہ کہ سمندر کے پانی میں جب ہفتہ کے دن مچھلیاں آتی تو وہ پانی کے بہاؤ میں ان تالابوں میں بھی آ جاتی تھی، ان کھائیوں میں بھی مچھلیاں آ جاتی تھی. وہ ہفتہ کے دن تو مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے، لیکن اگلے دن انہی مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے. یہ ایک ہیلا تھا اور یہ ایک سنگین جرم تھا. اس موقع پر وہ لوگ جو ہیں وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. بعض وہ تھے جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے دیدہ دلیری کے ساتھ، دیدہ دانستہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے، وہ اللہ کے حکم کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے، پہلا گروہ. دوسرا گروہ جو ان کو روکتا تھا کہ دیکھو اللہ نے منع کیا، اس طرح نہ کرو. تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا لیکن ان کے شکار پر وہ خاموش تھا، خاموش تماشائی بنا ہوا تھا. اللہ رب العزت نے جب اپنا عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب کیا تھا اللہ نے اسی کا ذکر کیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر. اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا کہ ان کی شکلیں انسانی شکل کی بجائے وہ بندروں کی شکل بن گئیں. اگرچہ ان کے کان بھی تھے، ان کی زبانیں بھی تھیں، ان کے باقی اعضاء بھی تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، اور سب کچھ تھا، لیکن شکلیں ان کی مسخ ہو گئیں، شکلیں بندروں کی بن گئیں. یہ اللہ کا عذاب کن لوگوں کے لیے آیا؟ اللہ کا عذاب ان 3 گروہوں میں سے 2 گروہوں کے لیے آیا. ایک وہ جو مچھلی کا شکار کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب کرتے تھے، دوسرے وہ جو کہ اللہ کی نافرمانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے تھے، وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم بھی اگر اپنے سامنے، خاص طور پر اپنے گھر کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ہماری بیوی یا ہماری اولاد میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہماری اولاد میں سے کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، یا معاشرے کے اندر ہم اپنے جاننے والوں میں یا عام مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا دیدہ دلیری کے ساتھ ارتکاب کر رہا ہے اور ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں. خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو ہمارے زیر اختیار ہیں، جن پر ہمارا حکم چل سکتا ہے، جن کو ہم تلقین کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو، اگر ہم خاموشی دھار لیتے ہیں اور اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں، ان کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب جس طرح ان لوگوں پہ آیا
اسی طرح اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے والعیاذ باللہ۔ لہٰذا کسی بھی برائی کو دیکھ کر کے خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں، خاموشی اختیار نہ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جس کو بھی برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے خلاف آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، آپ بہتر اسلوب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، آپ اگر اپنے گھر میں ہیں، اپنی کمپنی میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، آپ اپنے ڈیرے میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، اچھے اسلوب کے ساتھ، بہتر انداز کے ساتھ، نصیحت کے انداز میں اپنے بھائی کو، اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو آپ نصیحت کریں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کم از کم ہم روک تو کر سکتے ہیں، کم از کم زبان سے منع تو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا کیا کہ جو اس نافرمانی پر خاموشی کا اظہار کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ایک مثال کے ساتھ واضح فرمایا کہ ایک کشتی پر کچھ لوگ اگر سفر کر رہے ہوں، تو سمندری سفر کر رہے ہوں، بحری سفر کر رہے ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کشتی یا سمندری جہاز جو ہوتے ہیں اس کے دو پورشن ہوتے ہیں، ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا۔ نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے۔ اگر یہ نیچے والے لوگ جو ہے یہ سوچیں کہ کیوں ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کی بھی اذیت کا سبب بنتے ہیں اور خود ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، بار بار اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیں، کشتی میں ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیں تاکہ پانی نیچے سے ہمیں مل جائے۔ تو اگر اس موقع پر اوپر والے لوگ نیچے والے لوگوں کو منع نہیں کرتے کشتی میں سوراخ کرنے سے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جہاں نیچے والے لوگ ڈوب جائیں گے تو اوپر والے لوگ بھی یقیناً ڈوب جائیں گے، وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں اوپر والے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ نیچے والے لوگوں کو منع کریں، ورنہ اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح آج اگر ہم لوگ کہ جو برائیوں کا ارتکاب نہیں کرتے لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے ہم مسلمانوں کو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کو منع نہیں کرتے ہیں تو پھر جو عذاب ان پر آئے گا نعوذ باللہ وہ ہم پہ بھی آئے گا اگر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بندر بننے کا حکم دیا اور وہ بندر بن گئے، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی واضح رہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، کہ ہم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اس کو عبرت بنا دیا، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہم نے اس چیز کو عبرت بنا دیا کہ جو بھی اس طرح سے کرے گا اس پر اس طرح کا عذاب یا اللہ کا کوئی اور عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو نصیحت بنا دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ واقعہ عبرت کا سما ہے، یہ سبب عبرت ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کی اللہ رب العزت نے شکلیں مسخ کی تھی، انسانی شکل کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جن کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، یہ لوگ اس عذاب کے آنے کے بعد، شکلیں مسخ ہونے کے بعد، یہ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو ہی ختم کر دیا، ان کا وجود ہی ختم کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج جو ہم بندر دیکھتے ہیں یہ بندر بھی وہ اسی مسخ شدہ نسل میں سے ہیں، اسی میں سے یہ بندر بھی ہیں جو ہم جانور دیکھتے ہیں، تو یہ اس کا دعویٰ بالکل غلط ہوگا۔ یہ بندر، یہ جانور ہیں، یہ اس وقت بھی تھے یہ جانور اور آج بھی موجود ہیں، ان کا اس نسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جن لوگوں کی شکلیں مسخ کی گئی تھیں، انسانی شکل کی بجائے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا تھا، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، وہ 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی ذکر کیا ہے کہ ان کا وجود ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد صرف 3 دن وہ لوگ باقی رہے اور پھر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے وہ بقرہ کا، گائے کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور ذرا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس سے پہلے ہم اشارہ کر چکے ہیں اس واقعے کی طرف کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص جب مارا گیا تھا تو وہ جو قتل کیا گیا تھا اس کا اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ بڑا مالدار،
اس کے بھتیجے تھے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ اس کی اولاد تھی لیکن اس کے کچھ بھتیجے بھی تھے۔ وہ بھتیجے یہ چاہتے تھے کہ اس کی جو پوری جائیداد ہے، اس کے پاس جو بیلنس ہے، جو مال ہے، اس پر اس کی اولاد کا قبضہ نہ ہو، یہ اس کی اولاد کو ٹرانسفر نہ ہو، بلکہ یہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس امیر آدمی کو قتل کر دیا، اس کے 2 بھتیجوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش کو کسی کے گھر کے سامنے ڈال دیا، اور پھر اس کے گھر کے سامنے اس کی لاش کو ڈالنے کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ دیکھو تم نے اس کو قتل کیا ہے، لہذا تم اس کی دیت ادا کرو، اس کا تاوان دو۔ یہاں پر 3 جرائم تھے، ایک قتل کرنا بے گناہ شخص کو، دوسرا اس کو قتل کر کے اس کی میت کو کسی کے دروازے پر، تاکہ اس پر تہمت لگے، کسی کو ناجائز طور پر پھنسانا، گرفتار کرنا کسی کو ناجائز طور پر، یہ دوسرا جرم تھا۔ اور تیسرا جرم جو ان کے اندر جو اصل مقصد تھا کہ وہ اس کی جائیداد پر، اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے تھے ناجائز طور پر۔ 3 جرائم کے انہوں نے ارتکاب کیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ان کے آپس میں اختلاف ہوا کہ کون ہے اصل قاتل۔ چنانچہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم گائے ذبح کرو، انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا قتل ہو گیا ہے، اس کی قاتل کا نہیں پتہ چل رہا، اس کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیوں ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ معنی یہ ہے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں کس طرح آپ سے مذاق کر سکتا ہوں؟ اور یہ تو ایک خاص ایک خون کا معاملہ ہے، ایک قتل کا معاملہ ہے، ایک سنگین معاملہ ہے۔ اس سنگین معاملے میں، دین کے معاملے میں میں تم سے مذاق کروں گا؟ نہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، ایک جاہل تو مذاق کر سکتا ہے۔ اور اس سے آپ یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے ذرا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بنو اسرائیل سے حضرت موسیٰ اور یہود وغیرہ کے واقعات کو پڑھ کر ہم اس طرح خاموشی سے آگے نہ چلے جائیں، کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہم آگے گزریں۔ جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے احکامات میں سے کسی بھی حکم کو انسان مذاق نہیں بنا سکتا۔ کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا یہ کسی جاہل کا کام تو ہو سکتا ہے، کسی تعلیم یافتہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تعلیم یافتہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو یورپ سے آنے والے افکار کی زد میں آ چکے ہیں اور ان افکار سے وہ متاثر ہو چکے ہیں، مغرب زدہ افکار سے متاثر ہو کر آج وہ دین اسلام کے بہت سارے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی سزائیں، کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر کے مار دو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے اس پر رسید کرو، اور قاتل کو قتل کر دو۔ اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی حدود ہیں، وہ کون ہیں جو ان کو ظالمانہ سزائیں قرار دیتے ہیں؟ یقینی طور پر وہ جاہل ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کون ہیں کہ جو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ضرورت کے پیش نظر، تو وہ پردے کی حالت میں نکلے، مکمل پردہ کر کے وہ باہر نکلے۔ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان انتہا پسندوں نے، وہ جو یہ احکام بیان کرتے ہیں وہ ان کو انتہا پسند کہتے ہیں، یا بنیاد پرست کہتے ہیں بنیاد پرستوں نے، اور کہتے ہیں یہ پتھر کے دور کے لوگوں نے کیا کیا ہے، عورت کو کسی ایک کالے صندوق میں، بلیک باکس میں اس کو بند کر دیا، پردے کو بلیک باکس کہہ کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے احکام، اگر کسی شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
تو کسی بھی اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا یہ جہالت ہے، سراسر جہالت ہے۔ یہ کوئی بھی مہذب آدمی، کوئی بھی تعلیم یافتہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، وہ اللہ کے حکم کا مذاق نہیں اڑا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی شخص جو اللہ کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں یہ بات ذکر کی ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی جو ہم نے شروع میں ذکر کی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے۔ اور سورۃ التوبہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کی ایک آیت ذکر کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں دیکھ کے آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انہی منافقوں کے بارے میں کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا۔ اللہ نے فرمایا تم مذاق کرتے ہو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب۔ اگر آپ ان منافقوں سے پوچھیں کہ بھئی تم کیوں اس طرح کہتے ہو، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے ہم تو بس ویسے مذاق کھیل کود ہی کر رہے تھے، تو مذاق کر رہے تھے اور تو کہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی عذر بیان نہ کرو، تم اپنے ایمان کے بعد مرتد ہو چکے ہو، تم کفر کا ارتکاب کر چکے ہو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے احکامات میں سے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا کفر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم اس واقعے کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کا حکم تمہارے تک پہنچا رہا ہوں کہ تم ایک گائے کو ذبح کر لو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو، اس مقتول جو کہ جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا اس پہ مارو، وہ خود زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد وہ خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اب آگے بنو اسرائیل نے حجت بازی شروع کر دی، کہنے لگے ادع لنا ربک، اپنے رب سے کہیں، اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ذرا کھول کر کے واضح کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہے جس کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انه يقول، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، انها بقرہ، وہ ایسی گائے ہے، لا فارض، نہ تو بہت عمر رسیدہ ہو، بہت بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل نوخیز نو عمر ہو، بلکہ جوان ہو، صحت مند اور تندرست، عوام بین ذالک، جوان ہو ان دونوں کے درمیان، نہ بہت زیادہ عمر کی اور نہ بہت کم عمر کی، درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کرو جس طرح تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا، کہنے لگے ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کریں اور کہیں یبین لنا ما لونھا، اللہ وضاحت کرے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے شدید گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونھا، جس کا رنگ جو ہے وہ گہرا زرد رنگ ہو، تسر الناظرین، اور اتنا خوبصورت رنگ ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اب رنگ کی بھی وضاحت ہو گئی، عمر کی بھی وضاحت ہو گئی، رنگ کی بھی وضاحت ہوگی۔ اس کے بعد کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پھر دعا کریں اور اللہ تعالیٰ وضاحت کرے، ان البقرہ تشابہ علینا، اس طرح کی گائیاں جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، اس عمر کی اور اس شدید گہرے زرد رنگ کی گائیاں تو بہت زیادہ مل رہی ہیں، تشابہ علینا، ہمارے اوپر گائیاں متشابہ ہو گئی ہیں، ملتی جلتی گائیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کرتے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم یقیناً ہمیں ہماری رہنمائی ہو جائے گی اور ہم اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ گائے ہے لا ذلول تثير الارض، ہو کھیتی باڑی میں، تثیر الارض،
کہ وہ زمین کی کھیتی باڑی کرنے والی نہ ہو، اور ولا تسقی الحرث، اور وہ کاشت کو پانی دینے والی بھی نہ ہو، یعنی کھیتی باڑی کے کاموں میں جس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، بالکل صحت مند ہو، تندرست ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم ہو اور اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی گائے جو ہے تم ذبح کرو۔ اب جب اس کی بھی وضاحت کر دی تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، اب آپ حق لائے ہیں، اب بات بالکل واضح ہو گئی۔ فذبحوها، پھر لگے اس گائے کو ڈھونڈنے، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس، ان صفات کے مطابق گائے نہیں مل رہی تھی۔ آخرکار ایک ہی شخص کے پاس اس گائے کا ان کو پتہ چلا، اس کے پاس گئے، اور جب اس کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ ان کے لیے بڑی مجبوری ہے اس طرح کی گائے کو ذبح کرنا، تو وہ بھی پہاڑ پہ چلا گیا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور اس نے کہا کہ میں اس کی اتنی زیادہ قیمت دوں گا۔ دو قسم کی روایات آتی ہیں، اس نے کہا کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا دو، یا دوسری روایت یہ ہے کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں، اس کی جلد میں جتنا سونا آئے گا اتنا سونا تمہیں دینا پڑے گا۔ چنانچہ اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فذبحوها، وہ گائے انہوں نے خرید لی، جتنی بھی قیمت میں ملی وہ انہوں نے خرید لی اور اس کو انہوں نے ذبح کیا، لیکن وما كادوا يفعلون، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ کیوں ایسا کرنے والے نہیں تھے؟ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو اس لیے، اور ذرا توجہ سے سنیں، کہ بنو اسرائیل اس طرح کی گائے کو ذبح کرنے والے نہ تھے۔ دو وجوہات تھیں۔ جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے گائے کے بچڑے کی پوجا کر چکے تھے، بچڑے کی پوجا کر چکے تھے، اس لیے گائے بیل کی جو نسل ہے ان کے ہاں یہ مقدس چیز تھی، یہ جانور ان کے ہاں بڑا مقدس جانور تھا، وہ اس کا احترام کرتے تھے، اور کسی بھی صورت میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے تقدس کو پامال کریں، جس طرح کہ آج کل ہندوؤں کے ہاں بھی یہ گائے جو بڑا مقدس جانور سمجھا جاتا ہے، تو یہودیوں کے ہاں بھی یہ گائے کا جانور بڑا مقدس جانور تھا۔ اسی کی وجہ سے ہی تو انہوں نے بچیا کی عبادت شروع کر دی تھی، اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی جانور کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ جس طرح کے جانور کو وہ مقدس سمجھتے تھے اور جس کی وہ پوجا کرتے تھے یا کر چکے تھے، اسی طرح کے جانور کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دیکھو یہ تمہارا الہ نہیں ہے، جس کو تم اپنے ہاتھوں ذبح کر رہے ہو یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتی ہے یہ گائے۔ اگر تم نے اس کی پوجا کی تھی، اگر تم نے اس کو اپنا معبود بنایا تھا تو تم نے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ اور وہ جانور جو خود اپنے آپ کو ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتا، وہ جانور جو خود اپنے آپ کو تمہارے ہاتھوں چھری کے ساتھ ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتا، وہ تم میں سے کسی کو کسی مشکل سے کس طرح بچا سکتا ہے؟ اور آج ہم یہی بات اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ شخصیت، وہ امام یا وہ بزرگ کہ جو مرنے کے بعد، موت آنے کے بعد جو خود اپنے آپ کو دفن نہیں کر سکا، ظاہر ہے کہ اس کے ورثاء نے یا اس کے چاہنے والے لوگوں نے اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جا کے نماز جنازہ پڑھی اور پھر جا کے دفن کیا۔ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکا، مرنے کے بعد وہ خود کچھ نہیں کر سکا، نہ غسل، نہ کفن، نہ جنازہ، نہ جا کے قبر میں دفن ہونا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو میرے بھائیوں، جو دفن ہونے سے پہلے کچھ نہیں کر سکا اور وہ زندہ لوگوں کا محتاج تھا کہ وہ اس کو غسل بھی دے، اس کو کفن بھی پہنائیں، اس کو کندھوں پہ اٹھا کے اس کو جا کے دفن کریں، جو زندوں کا دفن تھا، وہ دفن ہونے کے بعد وہ کس طرح کسی کا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح کسی کا مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح کسی کی مشکلیں دور کر سکتا ہے؟ یہ ذرا عقلی طور پر سوچنے کی بات ہے۔ اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ لوگ اس قدر جہالت کی تاریکی میں ڈوب گئے کہ جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں دفنایا، دفنانے کے بعد انہی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، انہی کے سامنے نظر و نیاز، اور انہی کے سامنے دیگر جو عبادات ہیں، رکوع سجدہ وغیرہ۔ تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اس طرح کی جہالت بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جس کی یہ صفات تھی، سب سے عمدہ ترین گائے جس کی وہ پوجا کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تاکہ
گائے اور بیل کے تقدس کا جو نظریہ ان کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے اس نظریے کو ذبح کر دیا جائے، اس نظریے کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے نزدیک تو وہ گائے بڑی مقدس تھی، اس لیے اس کو ذبح کرنے والے نہیں تھے، لیکن مجبوری تھی، اللہ کا حکم تھا اور قاتل کا پتہ بھی چلانا تھا، اس لیے وہ ان کو یہ کرنا پڑا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے اس طرح، گائے کو ذبح کرتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، اور یہ کتنے سوالات انہوں نے کیے کہ کتنی عمر ہونی چاہیے، کیا رنگ ہونا چاہیے، کس طرح کی ہو، یہ سارے سوالات وہ کیوں کر رہے تھے؟ دراصل وہ گائے ذبح کر کے وہ اپنے آپ سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی میں سے ہی کوئی شخص ان کا اس بندے کا قاتل نکل آئے، تو ظاہر ہے کہ ان کی شرمندگی کا باعث بنتا۔ اگر گائے کو ذبح کرنے کے بعد قاتل انہی میں سے ہی کوئی بندہ پتہ چل جاتا کہ یہی قاتل ہے، تو ان کے لیے بڑی عار اور بڑی شرمندگی کا سبب بن جاتا۔ تو اس عار سے بچنے کے لیے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آخر ان کو کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پہلے اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ ذکر کر دیا، اس کے بعد اصل سبب بیان کر دیا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم اذ قتلتم نفسا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اس کا قاتل کون ہے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اسی گائے کا جس کو تم نے ذبح کیا، اسی کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو اور اس مقتول پہ مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے وہ گوشت کا ٹکڑا مارا، وہ شخص زندہ ہو گیا اللہ کے حکم کے ساتھ، اور پھر اس نے بتایا کہ میرے قاتل یہ میرے 2 بھتیجے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یحیی اللہ الموتى، مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو مردوں کو زندہ کر سکے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اپنی آیات دکھلاتا ہے تاکہ تم عقل کرو اور تم سمجھ جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس پورے واقعہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اور وہ بڑا اہم سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے سامنے انسان کو حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح بنو اسرائیل نے حجت بازی کی، مختلف سوالات کیے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنی اور میں اپنا درس ختم کرتا ہوں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، میں تمہیں جس کام سے منع کر دوں اس سے بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ، وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس بات کا میں تم کو حکم دے دوں پھر اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کیا کرو، ودعونی ما ترکتکم، اور جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑ دو اور خامخواہ مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو کثرت سوال نے، بار بار جو سوال کرتے تھے، کثرت سوال کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اس لیے تم بھی زیادہ سوال نہ کیا کرو مجھ سے، جب تک میں خاموش ہوں تو تم خاموشی اختیار کیا کرو، اور خامخواہ قریدنا نہ کر دیا کرو۔ جس طرح کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے لہذا حج کیا کرو، ایک شخص نے کیا کہا، افی کل عام یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اس سوال کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ لوگوں اللہ نے حج فرض کر دیا ہے تو حج کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے حج فرض کیا ہے، ایک مرتبہ اپنی زندگی میں حج کرو۔ لیکن سائل نے سوال کیا کیا اللہ کے رسول ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی نے رخ موڑ لیا۔ وہ شخص پھر آپ کے سامنے آیا، کہنے لگا افی کل عام یا رسول اللہ، کہ ہر سال حج کریں؟ آپ نے پھر بھی رخ موڑ لیا۔ وہ تیسری بار آپ کے سامنے آیا اور پھر یہی سوال داغ دیا، اور یہ طریقہ کار شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اصرار کو اور اس کی ضد کو دیکھا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے
تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور لہذا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، وہاں خواہ کریدنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ کسی مسئلے میں شدت نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے متعلق فرمایا جن لوگوں نے گائے کے متعلق مختلف سوالات کیے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا شددوا علی انفسہم فشدد اللہ علیہم، انہوں نے اپنے اوپر تشدد کیا، سختی کی، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ لہذا اس طرح کے سوال و جواب کر کے، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں، دین کا کسی مسئلے کو سمجھنا مقصود ہو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کئی سوالات ذکر کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، یسألونک ماذا ينفقون ویسألونک عن المحیط یسألونک ماذا احل لهم، اس طرح کے کئی سوالات اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذکر کیے قرآن مجید کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا سوال ممنوع نہیں ہے، سوال کرنا جائز ہے۔ وہ کون سا سوال ہے؟ جو کہ دین کے کسی حکم کو سمجھنے کے لیے ہو۔ باقی وہ سوال جو صرف اور صرف جدال کرنے کے لیے ہو، صرف اور صرف جھگڑا کرنے کے لیے ہو، صرف اور صرف حجت بازی کرنے کے لیے ہو، صرف اور صرف حیلہ بازی کرنے کے لیے ہو، تو اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ینہاکم عن کثرت السؤال، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں، اس واقعے سے ہمیں جو سب سے بڑا درس ملتا ہے وہ یہ ہے، یہ گائے کے واقعے سے، کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہم سنیں یا اللہ کے رسول کا کوئی حکم سنیں تو پھر اس کے مقابلے میں حجت بازی نہیں کرنی چاہیے، تکرار نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا چاہیے۔ ایک آخری بات جس کی طرف ہمارے ایک بھائی نے پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا، ہر مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو کہنے لگے ادعو لنا ربک، کہ موسیٰ آپ دعا کریں، خود نہیں دعا کی، حالانکہ وہ خود بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے تھے، خود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی، دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی امتی دعا کر سکتا ہے، لیکن جب انہوں نے اس روش کو اختیار کیا کہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے اپنے نبی کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نتیجے کیا نکلا اس کی وجہ سے کہ مزید سختیاں پیدا ہوتی چلی گئی۔ پہلے ایک سوال کیا سختی ہو گئی، پھر دوسرا سوال کیا پھر سختی ہو گئی، تیسرا سوال کیا پھر اور سختی ہو گئی، اس طرح سختیاں در سختیاں پیدا ہوتی چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود رابطہ نہیں کیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ سے خود سوال کرنا چاہیے، خود اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ جو بیچ میں جو واسطے ہوتے ہیں، جو درمیان میں جو وسیلہ ہوتا ہے، اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ میں آج اسی پر اپنا درس ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے اپنے دین حنیف پر قائم اور دائم رکھے، اسی پر زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی دین پر، ایمان پر فرمائے، عمل صالح پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج اپنے گھر میں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ پیشانی ہی زمین پر ٹیکنی چاہیے سجدے کے دوران، اور اگر کوئی کپڑا، کوئی ٹوپی یا کوئی رومال وغیرہ حائل ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ اللہ یہ جی مسجد میں تو اتنی سردی نہیں ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، گھر میں بھی کوئی اتنی سردی نہیں ہوتی ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دی ہیں
ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہاں سردی کیا ہے, کتنی سردی ہے یہاں پر؟ آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو تحت الصفر, جن کے ہاں درجہ حرارت جو ہے وہ تحت الصفر ہے, مائنس ہے, مائنس درجہ حرارت ہے, تو ان سردی تو ان کے ہاں ہے. ہمارے ہاں تو سردی ہی نہیں ہے, سردی محسوس ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے اس سردی کو بہانہ بنا کے کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, کہیں ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے, اور پھر وہ ٹوپی پیشانی پر ہو اور اسی کے ساتھ انسان سجدہ کرے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پیشانی سے اپنی ٹوپی کو یا اپنے رومال وغیرہ کو ہٹا کے اس کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے. الا یہ کہ اگر کوئی شخص فرض کریں, آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر تو یہ سہولتیں نہیں تھیں. شدید گرمی کی حالت میں ان کو تپتی ہوئی زمین پر ان کو سجدہ کرنا پڑتا تھا, تپتی ہوئی زمین پر. تو اس تپتی ہوئی زمین کی تپش سے اور اس کی گرمی سے بچنے کے لیے وہ اپنی پیشانی پر کوئی کپڑا رکھ لیتے تھے یا کوئی چیز زمین کے اوپر رکھ لیتے اور پھر اس کے اوپر وہ سجدہ کرتے تھے. تو یہ جائز ہے اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ جس جگہ پہ آپ نے اپنی پیشانی کو رکھنا ہے اس جگہ پہ آپ پیشانی رکھ نہیں سکتے ہیں, یا تو شدید سردی کی وجہ سے یا شدید گرمی کی وجہ سے, اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہاں جی. کچھ لوگ نماز کے دوران کپڑے اس طرح پہنتے کہ آپ پیچھے جو ہے کمر پر جو نظر آتی ہے, اس کے بارے میں نظر آتی چھوٹی پلٹیں جو چل رہی ہے آج کل. نماز کے دوران ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جن پر تصویریں ہوں, اور ویسے بھی تصویروں والے کپڑے جو ہیں نماز کے علاوہ بھی تصویروں والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. ایسے کپڑے جن پر تصویریں ہوں, وہ چاہے انسانوں کی ہوں یا حیوانات کی ہوں یا پرندوں کی ہوں, ذی روح لوگوں کی تصویریں جو ہیں, ذی روح چیزوں کی تصویریں جو ہیں, وہ تصویریں اگر کسی کپڑے پر ہوں تو اسی کپڑے کے ساتھ نہ, پہلے تو یہ ہے کہ وہ کپڑا پہننا نہیں چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں وہ کپڑا پہنتا ہے تو کم از کم نماز کی حالت میں وہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ جس جگہ پر تصویر ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کے کپڑوں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں, جو آپ کے پیچھے ہوگا وہ آپ کی تصویروں کو دیکھتا رہ جائے گا, اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہاں رہے گی. تو اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنے کے لیے, خشوع و خضوع کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس طرح کا لباس پہنیں کہ جو دوسروں کی توجہ کا مرکز نہ بنے. خاص طور پر تصویروں والا لباس جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے. تاہم اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے, نماز تو ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے, نماز تو ہو جائے گی لیکن اس طرح کرنا جو ہے بہرحال درست نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. کسی اور کا کوئی سوال؟ ہاں جی. یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے, اب یہ شخص امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے, تو کیا وہ اس رکعت کو شمار کرے یا نہ کرے, اس کی یہ رکعت ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں, اس مسئلہ میں شدید اختلاف ہے محدثین کے مابین اور ائمہ کرام کے مابین, شدید اختلاف ہے. اس طرح کہ ائمہ اربعہ جو ہیں وہ چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح بعد میں آتا ہے, تاخیر سے پہنچتا ہے اور وہ امام کے ساتھ رکوع ہی پاتا ہے, ایک رکعت کا رکوع اس کو مل جاتا ہے, تو ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کی وہ رکعت ہو جائے گی, اس رکعت کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ائمہ اربعہ کا موقف ہے. جبکہ محدثین کرام جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جو شخص خاص طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جو شخص اس طرح آ کے رکوع میں ملتا ہے تو اس سے دو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے قیام نہیں کیا, آتے ہی رکوع میں چلا گیا, جبکہ قیام کرنا فرض ہے. ایک تو یہ فریضہ چھوٹ گیا, اور دوسرا سورۃ فاتحہ اس سے چھوٹ گئی, جبکہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے. تو اس بنا پر محدثین کا موقف یہ ہے کہ جو شخص رکوع میں مل جاتا ہے تو اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوتی. یہ دو الگ الگ موقف ہیں. لیکن جب ہم دلائل کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک حقیقت ماننی چاہیے, وہ یہ ہے
کہ سورۃ فاتحہ کی فرضیت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سورۃ فاتحہ کو سب فرض مانتے ہیں۔ فرض اختلاف جو ہے وہ صرف اس میں ہے کہ مقتدی کے لیے فرض ہے یا نہیں۔ بعض ائمہ دین جو ہیں وہ اس کو مقتدیوں کے لیے بھی فرض مانتے ہیں، اور بعض ائمہ دین مقتدیوں کے لیے فرض نہیں مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام پڑھ رہا ہے تو کافی ہے۔ المہم یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی فرضیت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، سورۃ فاتحہ فرض ہے پڑھنا، لیکن جو شخص اس طرح رکوع میں آ کے ملا، یہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے سورۃ فاتحہ کو نہیں چھوڑا، اپنے اختیار سے، مطلب خود دانستہ طور پر اس نے سورۃ فاتحہ کو نہیں چھوڑا، بلکہ یہ آیا ہی اس وقت جب امام رکوع میں جا چکے تھے۔ اب اس کے لیے اس کے سوا، اور بات توجہ سے ذرا سنتے ہیں، میں اصولی گفتگو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے بعض ساتھیوں کو اختلاف ہو اس سے، لیکن اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن دلائل کا جائزہ بہرحال ضرور لینا چاہیے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی شخص اس طرح آ کے رکوع میں ملا، ظاہر ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے اپنے طور پر سورۃ فاتحہ کو اس نے نہیں چھوڑا، اگر اس کو موقع مل جاتا تو سورۃ فاتحہ ضرور پڑھتا، لیکن جب وہ آیا تو امام صاحب رکوع میں جا چکے تھے۔ اب اس حالت میں اس کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس حالت میں تم امام کو پاؤ اسی حالت میں تم امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، لہذا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے وہ رکوع میں شامل ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ اس کی یہ مجبوری تھی کہ تاخیر سے آیا، اپنے اختیار سے اس نے سورۃ فاتحہ کو نہیں چھوڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قیام کا کہا جاتا ہے کہ قیام بھی نہیں کیا۔ دیکھیں قیام اس معنی میں اس کا ہو گیا کہ جب وہ آ کے کھڑا ہوا، صف میں آ کے کھڑا ہوا اور اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں یا اپنے کندھوں کے برابر بلند کیا اور اللہ اکبر کہا، کم از کم یہ لمحات اس نے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد اس نے کچھ سیکنڈز کے لیے اس نے قیام کیا، تو فرض تو پورا ہو گیا، یہ فرض اس کا پورا ہو گیا۔ جہاں تک سورۃ فاتحہ کا تعلق ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس نے اپنے اختیار سے سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑی، بلکہ مجبوری کی بنا پر اس کو سورۃ فاتحہ چھوڑنی پڑی اور امام کے ساتھ رکوع میں ملنا پڑا، کیونکہ امام رکوع میں جا چکے۔ اب یہ کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، امام کے ساتھ رکوع میں ملنا ضروری ہے اس کے لیے حدیث کے مطابق۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آ چکا تھا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر نہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث میں ہے یہ کہ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، انہوں نے سب سے پہلے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی نماز کی نیت کر لی، نماز کے اندر چلے گئے، پھر رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے وہ صف میں آ کے شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس شوق کو زیادہ کرے، لیکن آئندہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ وہ کام کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایک تو بڑی تیزی کے ساتھ چل کے آ رہے تھے، جبکہ نماز کے لیے آتے ہوئے سکون کے ساتھ آنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے، تو وہ تیزی کے ساتھ چل کے آ رہے تھے، ایک تو اس سے منع کر دیا۔ دوسرا، انہوں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا تھا، اور یہ بھی غلط، اس سے بھی منع کر دیا کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ صف میں پہنچو، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کے اس کے بعد نماز شروع کر دو، نماز میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو کام اس صحابی نے غلط کیے تھے، ان غلط کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، لیکن اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکعت دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس بات کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ رکعت دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ یہ رکعت ہو گئی، ورنہ اگر رکعت نہیں ہوئی تھی تو یقینی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس غلطی پر خاموش رہنے والے نہیں تھے، وہ تو نبی تھے، نبی کسی کی غلطی پر خاموش نہیں رہتا ہے، اور خاص طور پر یہ نماز کا مسئلہ تھا، اگر اس کی رکعت نہیں ہوئی تھی، اگر اس کی یہ رکعت نہیں ہوئی تھی، رکعت یہ شمار نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی اس پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے، اس کو آپ یہ فرماتے کہ تم اٹھو اور اس رکعت کو دوبارہ پڑھو، کہ رکعت میں رکوع میں اگر انسان مل جائے تو اس کی وہ رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے 3 اہم دلائل
بعض صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ کئی اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ رکوع کی رکعت کو شمار کر لیا کرتے تھے۔ اگرچہ بعض محدثین نے ان احادیث میں کلام بھی کیا ہے، یہ جو آثار ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن محققین نے ان آثار کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر ہم ان آثار کو ضعیف بھی مان لیں تو کم از کم صحیح بخاری کی حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے، میرے اس تفصیلی جواب کا خلاصہ یہ ہے، اور اسی پر میں چاہوں گا کہ درس ختم ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی فرضیت اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مقتدی کے لیے لازم ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے، اور ابھی یہ نماز سے پہلے میرے بزرگ پوچھ رہے تھے کہ مقتدی جہری نماز میں مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی دلیل، میں نے ان کو بھی حوالہ دیا ہے، سنن نسائی میں اور سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے ام القرآن کے، کہ ام القرآن کو ضرور پڑھنا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث کے راوی ہیں ان سے پوچھا ان کے بعد شاگردوں نے کہ ہم کس طرح امام کے پیچھے پڑھیں، تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، مطلب آہستہ آواز میں پڑھ لیا کرو۔ تو جہری آواز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہذا سورۃ فاتحہ کی فرضیت اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تاہم یہ جو ہے یہ ایک استثنائی صورت ہے، ایک خاص شکل ہے کہ جس میں مقتدی پہنچتا ہی اس وقت ہے جب امام رکوع میں جا چکے، اب اس کو اپنی مجبوری کی بنا پر سورۃ فاتحہ چھوڑنی پڑتی ہے، اس کو کم از کم یہ چیز معاف کر دی گئی ہے، اس کو یہ رکعت شمار کر لینی چاہیے۔ تاہم اگر کسی شخص کو ان دلائل پر اطمینان نہیں ہوتا، جو دلائل میں نے ذکر کیے ہیں، ہو سکتا ہے میرے بعض ساتھیوں کو اطمینان نہ ہو، اگر کسی کو اطمینان نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں، وہ احتیاطی طور پر اگر وہ رکعت دوبارہ پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے دل کو اطمینان کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے، اور وہ کم از کم نماز کے بعد جب جائے تو اس کو اطمینان ہو کہ میری نماز پوری ہو گئی ہے، تو اگر وہ صرف اطمینان قلب کے لیے وہ رکعت دوبارہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہ لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔